نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے، چنانچہ بالوں میں کنگھا کرنا مستحب ہے۔ امام ترمذی شمائل میں اس حوالے سے 5 احادیث لائے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھیاں کیا کرتی تھی، حالانکہ حائضہ ہوتی تھی، حیض کی حالت میں۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ حائضہ کو حالت حیض میں مرد کی خدمت کرنا جائز ہے، اگرچہ صحبت وغیرہ کی اجازت نہیں ہے، لیکن ایسے اور کسی معاملے میں خدمت کر لینا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر اکثر تیل کا استعمال فرماتے تھے اور اپنی داڑھی مبارک پر اکثر کنگھی فرمایا کرتے تھے، اور اپنے سر مبارک پر ایک کپڑا ڈال دیا کرتے تھے جو تیل کی کثرت استعمال سے ایسا ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا، یعنی وہ تیل کے بعد اوپر امامہ باندھنا ہے یا اوپر کچھ اور پہننا ہے، سر پہ رکھنا ہے کوئی تو قلنسوہ ٹوپی جیسا، تو اس پر تیل نہ لگے یا وہ تیل ٹپکے نہیں، کپڑوں پہ نہ آئے، تو اس کا اہتمام کرنے کے لیے ایک پٹی سی لگاتے تھے، اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عائشہ کی ایک روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو کرنے میں اور کنگھی کرنے میں، جوتا پہننے میں، وہ ہر عمل میں دائیں کو مقدم کرتے تھے، یعنی دائیں طرف سے کنگھا بھی کرتے تھے، شروع دائیں طرف سے کرتے تھے۔ عبداللہ بن مغفل کی روایت لائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کو منع فرماتے تھے، مگر گاہے گاہے، کہ ترجل کیا جائے یعنی مانگ نکالی جائے، کنگھی کی جائے، مگر کبھی کبھی، یہ نہیں کہ ہر وقت۔ قاضی ایاز فرماتے کہ گاہے گاہے سے مراد یہ ہے کہ ہر تیسرے دن کیا جائے۔ اور ابو داؤد شریف کی بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ کنگھا کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ممانعت کیوں آئی ہے؟ ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت ہو تو کنگھا کر لے، ضرورت نہ ہو تو کنگھا نہ کرے۔ اور جو 5ویں حدیث لائے ہیں اس میں بھی یہ بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم گاہے گاہے کنگھی کیا کرتے تھے۔ ایک اس میں جو بہت اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ کنگھا کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے میں مبالغہ کر رہا ہے۔ ایک آدمی کے بال جمے ہوئے ہیں، بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ بالوں میں کنگھا کرنے کا جو سلسلہ تھا اس کے بعد اس میں یا تو کچھ گوند وغیرہ لگا کے اس کو جما لیتے تھے، جیسے آج کل جیل لگایا جائے، یا تیل وغیرہ لگاتے تھے، کیونکہ ریگستان اور صحرا میں ان کا سفر ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اب یہ بالوں کو کھولنا، اور بال کبھی لمبے کبھی چھوٹے، تو سفر میں ہوتے تو لمبے زیادہ رہتے تھے، تو ان کو جما کے رکھنا، ورنہ اس کو کھولنا ایک اچھا خاصا کام ہوتا ہے۔ کیا باقاعدہ چوٹیاں بھی لوگوں کی ہوتی تھیں، مینڈیاں جنہیں کہتے ہیں، تو ان کو باندھا ہوا ہے آپ نے، اب آپ کھولیں گے تو آپ کا وقت اس میں بہت برباد ہوگا۔ اگر بنے بنائے ہیں تو اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، تو ایک وجہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اور بار بار بالوں میں کنگھا وغیرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آدمی اپنے ظاہری صفائی ستھرائی کے مقابلے میں نمائش اور آرائش پہ زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ بال بکھرے ہوئے بہت زیادہ نہیں ہیں، ایک نارمل طریقے سے سمجھ میں آ رہے ہیں، تب اس کو ہر تھوڑی دیر بعد ایک کنگھا پھیر دیا جائے، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو پسند کیا جائے۔ جائز ہے، اسی لیے فرمایا کہ مکروہ تو ہے، حرام اور ناجائز نہیں ہے کنگھا کرنا روزانہ یا ایک دفعہ سے زیادہ کرنا۔ اور چونکہ آج کل عذر ہے، آج کل بال لوگ شیمپو وغیرہ لگاتے ہیں تو ذرا سلکی ہو جاتے ہیں، ذرا زیادہ آسان ہوتے ہیں، تیل وغیرہ اس میں لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو بال ہمارے صابن وغیرہ کے مقابلے میں شیمپو وغیرہ کی وجہ سے زیادہ صاف ستھرے رہتے ہیں، تو ان کے کھلے ہونے میں، کنگھا کرنے میں ٹائم بھی نہیں لگتا۔ آپ تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہوں گے کہ یوں ایک برش کیا اور بال پورے ان کے بن گئے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس زمانے میں کنگھا اور برش وغیرہ ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ باقاعدہ بڑے اور لمبے اور اس طرح کے کہ جس کو باقاعدہ آپ شاید پاس بھی نہ رکھ پاتے ہو، آسانی سے سامان میں رکھا جاتا ہو، ہر وقت وہ ساتھ رکھا بھی نہیں جاتا، تو اس کا سفر میں بھی جا رہے ہیں تو جس کی عادت ہوگی وہ ہر وقت اس فکر میں ہوگا کہ میں کنگھا کہاں سے لاؤں، تو وہ ایک مسئلہ۔ تو آج کل یہ برش استعمال ہوتے ہیں، وہ اتنے ایزی ہوتے ہیں کہ اس میں 10 سیکنڈ بھی نہیں لگتے، تو اس لیے
بالوں میں یہ کرنا دن میں کئی دفعہ بھی کرنا ناجائز بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک آدمی کو بیماری لاحق ہے، ہر وقت یہ شیشے کے آگے کھڑا ہوا ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اپنی تصویر دیکھ رہا ہے. آپ دیکھیں گے لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلتے پھرتے ان کو ہر وقت یہ ایک اندر سے کوفت رہتی ہے کہ میرے بال تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، حلیہ جیسا بھی ہو. بعض وقت حلیے کی بھی بس فکر کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بس اپنے آپ کو دیکھیں گے بار بار، جہاں سے شیشہ نظر آئے گا اس میں اپنے آپ کو دیکھیں گے میں ٹھیک تو لگ رہا ہوں کہ نہیں. اور وجہ اس کی ہے کہ میں کیوں دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جیسا سادہ ہوں ویسا رہوں. تو چونکہ اس میں نمائش ہے یا بہت زیادہ اپنی تصنع ہے، دکھاوا ہے، اس سے منع فرمایا. اور اس کو بالکل چھوڑ دینا، کنگھی بالکل نہ کرنا، یہ بہت ہی گندگی ہے. یہ آدمی بالکل ہی اس کو کوئی حلیہ اپنا بنانے کا سنوارنے کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. اور ایک اور حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بال کبھی کبھی بکھرے رہنے چاہیے. اس سے آدمی پہ ایک مسکنت، ایک زہد کا اثر نظر آتا ہے. تو کسی کو دکھانا نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو تو اس عاجزی میں جب اللہ سے وہ مانگتا ہے، اسی لیے اس کو حج اور عمرے پر یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے بالوں کو چھوڑ دو، خوشبو مت لگاؤ، تیل مت لگاؤ، اپنی وضاقت ایسی بناؤ کہ تم اشعث اغبر ہو جاؤ، بالوں میں غبار ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر رحمت زیادہ آتی ہے، ترس زیادہ آتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی اس میں حکمت ہے کہ وقفے وقفے سے اگر آدمی بال بنائے گا تو کبھی جس اوقات میں جن دنوں میں اس کے بال نہیں بنے ہوئے ہوں گے تو اس سے اللہ کے حضور اپنے آپ کو ایک فقر کے ساتھ پیش کرے گا کہ یا اللہ میرا تو یہ حال ہے، میرے بال بکھرے ہوئے، میری تو حالات خراب ہیں، آپ مجھ پر کرم فضل فرمائیے. اور ابن العربی ان کا یہ قول ہے، ابن العربی کا، کہ موالات تصنع، کہ مستقل بالوں کو بناتے رہنا، پے در پے بناتے رہنا، آئے دن بناتے رہنا یا ہر روز بناتے رہنا، یہ تصنع ہے، دکھاوا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جب ایک چیز کنگھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو چھوڑ دو اس کو اس کے حال پہ. مثلا آپ نے ہاتھ سے ایسے خالی کیا اور بال صحیح ہو گئے تو کیا ضرورت ہے اس کو کنگھے میں لگے ہوئے، اور بعض اوقات تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے پھر بھی، لیکن رگڑے جا رہے ہیں. تو وہ ایک آبسیشن ہے، تو اس سے آدمی نکل جائے، وہ مکروہ ہے، وہ ناپسندیدہ عمل ہے کہ آدمی کو تھوڑی دیر بعد یہ فکر ہونے لگے. وہ اب تو زمانہ بدل گیا، اب لوگوں کو اس کی فکر نہیں ہوتی، اب تو وہ الٹے پلٹے کر کے رکھنا پسند کرتے ہیں، آج کل یہ فیشن میں آ گیا. تاہم وہ بھی ٹھیک نہیں، اسی لیے فرمایا کہ وَتَرْكُهُ تَدَنُّسٌ، اور بالوں کو بالکل کنگھا نہ کرنا یہ گندا پن ہے، گندگی ہے، یعنی صفائی نہیں ہے، اس میں میل کچیل والی بات رہے گی. وَإِغْبَابُهُ سُنَّةٌ، اور اس میں غبن کرنا، کبھی کبھی کرنا کبھی کبھی نہیں کرنا، ناغے کرنا، یہ جو ہے سنت ہے. تو اگر ہمیں توفیق ہو تو موالاتہ تصنع، ترکہ تدنس، واغبابہ سنہ، تو یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اگر عذر ہے، جو ہمارے یہاں عموماً لوگوں کو کام پہ جانا عذر ہوتا ہے، یا یہ کہ بال ایسے ہیں کہ اگر اس کو ہلکا سا بھی کنگھا روزانہ نہ کیا جائے تو اس سے وہ عجیب و غریب لگیں گے، آدمی کی حیت بگڑ جائے گی، تو اس میں تو روزانہ کرے، بلکہ ایک دفعہ سے زیادہ بھی کرے. لیکن اب یہ کہ اٹھتے ہی پہلا کام یہ کہ ایک بالوں میں برش پھیرنا ضروری ہے، گھر سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ برش کر نہ لیں، اہتمام بہت کرتے ہیں، وقت بہت لگاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہوں تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، روزانہ استعمال کرنے میں بھی کوئی مذاقہ نہیں. جیسا عرض کیا کہ ان لوگوں کے ہاں یہ کنگھا کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، اچھا خاصا مشقت، ایک کار دارت تھا. جس طرح ہم لوگوں کے لیے ناخن کاٹنے میں ٹائم لگتا ہے کہ اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے یہاں بھی باقاعدہ بالوں کے لیے ایک ٹائم بنانا پڑتا تھا کہ چلو اب اس وقت میں کنگھا کر لوں گا. ایسا نہیں تھا کہ جگہ کنگھے اویلیبل ہیں، کہیں بھی شیشہ رکھا ہوا ہے، بس گئے اور جا کے کر لیا. تو یہ بھی ایک کام کی طرح ہوتا تھا، اس لیے اس میں وقت برباد کرے آدمی 3 4 دفعہ دن میں یا روزانہ، تو اس سے تھوڑا سا ناپسندیدگی لگتی ہے کہ کیا چکر ہے، کن چکر میں پڑا ہوا اپنا وقت برباد کر رہا ہے. لیکن یہ کہ آج کے زمانے میں بالکل جائز بھی ہے، درست ہے تمام کے نزدیک.